محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. یہ ہمارے شیخ کے بڑے محبوب خلفاء میں سے ہیں، اور یہ بیچارے کئی سال سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہاں مسجد شروع کریں، بس وہ نہیں ہو رہی تھی. 1 2 سال 3 سال گزر گئے. پچھلے 2-3 مہینے پہلے بس انہوں نے کہا کہ آج آ جائیں. میں نے کہا نہیں، آج تو مسجد طے ہے، 3را ہفتہ خالی ہے، 3 اتوار مطلب. سر ٹھیک ہے، آپ طے کر دیں 3 اتوار ہمیشہ کے لیے. شاید وہ قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے ایسے معاملہ کر دیا. ورنہ یہ تو بیچارے اللہ ان کو سلامت رکھے مستقل 4-5 سال سے مجھ سے کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو آ گیا نا، اسے چاہیے وہ اللہ کا شکر ہے. اسے میں بھی شامل ہوں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. بادشاہ کے کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ بادشاہ نے ہمیں اپنے کام میں لگا کے رکھا ہو. یہ ہمارا کوئی احسان نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ مسجد میں جا رہا ہوں، بیان میں جا رہا ہوں. نہ، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے. لیکن ہمارا نظم الٹا ہے، ہم کہتے ہیں ہماری مہربانی، ہم آ گئے یہاں پہ. تمہاری کیا مہربانی ہے بھائی؟ تو اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے ہمیں چن. قومی وما توفیقی الا باللہ. میں نے جب تھانوی سے سنا، احترام تھانوی صاحب جی، کہ اگر اللہ نہ چاہے تو بندے کے منہ سے لفظ اللہ بھی نہیں نکل سکتا. یہ تو اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں. نعمتیں تو بے شمار ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. آج میں 1-2 نعمتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی نا، وہ عقل ہے. دنیا میں جو سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی نا، وہ عقل ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں لوگ کس بنیاد پر جائیں گے؟ تو فرمایا عقل کی بنیاد پہ جائیں گے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کسی کے؟ عقل کی بنیاد پہ جائیں. قرآن میں یہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ہم آج تک سارے بڑوں سے یہی سنتے چلا ہے، عمل کی بنیاد پر جنت ہے. ہاں، حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ عائشہ، لوگ عقل کی بنیاد پر جنت میں جائیں. اللہ کے رسول سے عائشہ نے پوچھا کہ کیسے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات. اور میں جتنی عقل ہوگی اتنی تو عمل کرے گا. جتنی عقل ہوگی اتنی ہی تو عمل کرے گا. عقل ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ ایک آدمی بیوقوف ہو، گدھا ہو، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یار تمہیں عقل ہی نہیں. تو اس کو عقل ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ اچھا، عقل بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. عقل بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے عقل معاش، اور ایک ہوتی ہے عقل معاد. ٹھیک ہے، دوبارہ سے کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے عقل معاش، ایک ہوتی ہے عقل معاد. عقل معاش ہم لوگوں کے لیے ہر دین کے کام میں ہم معاشیت کو گھسیٹ دیتے. ایک آدمی کو نوکری نہیں مل رہی، اتنا کہو، اقبالی صاحب کہیں، مفتی صاحب کہیں، کوئی بھی کہے بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کے بندے، اللہ سے مانگو، اللہ کر دے. نہیں. اب عقل معاش کیا ہے؟ کہ مولانا عبد الکریم صاحب والے انہوں نے کہا یا ایھا المزمل جو ہے 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو. سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اب دیکھو عقل معاش، دیکھو عقل معاش. اب عقل کیا کہہ رہی ہے
کہ اگر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے تو پورے سپارہ ہو جائے گا. 29ویں سپارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ 11 صورتیں. تو پتہ یہ چلا کہ عقل معاش کیا ہے، وہ دنیا کو بھی دین میں گزر ڈالا. ویسے قومی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، روزانہ کہا جا رہا ہے. حضرت جان رحمۃ اللہ لیا تھا کہ وہ روزانہ کے اعتبار سے 1 سپارہ پڑھتے تھے. آج 8ویں تاریخ ہے، آج 8واں سپارہ ہوگا. آج 9ویں تاریخ ہے تو 9واں سپارہ ہوگا. اب لاکھ سمجھاتے رہو کہ قوم مجید پابندی سے پڑھو، قرآن مجید پابندی سے پڑھو، قرآن مجید پابندی سے پڑھو، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں کوئی بھی. لیکن عقل معاش کیا ہے کہ اگر آپ نے سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھا تو آپ کو نوکری مل جائے گی، آپ کا بزنس چل جائے گا، آپ کا کام چل جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کو بتایا جائے بھائی سورہ کوثر پڑھ لو 1000 دفعہ، پتہ نہیں آج کے لیے نہیں ایک چکر چل رہا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، حضرت وہ میں سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں. بولے بھائی اور سورہ کوثر پڑھنا چاہیے ہو جائے، وہ میں نے پڑھا تھا کہیں. میں بہت لوگوں کو سمجھاتا ہوں بھائی یہ عقل معاش ہے. تم نے اس میں بھی دنیا کو گزر رکھا ہے اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں آتے ہی نہیں. کیا کریں، عقل میں آتے ہی نہیں. سمجھا کہ تھک جاؤ لیکن عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. ہم سب نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا ہے. وہاں پہ پڑھ لیا وہ والا وظیفہ، وہاں پہ پڑھ لیا وہ والا وظیفہ، وہاں پڑھ لیا وہ والا وظیفہ. وہ وظیفے پڑھتے رہیں گے وہ کام آئے گا. اس کو کہتے ہیں عقل معاش. ٹھیک ہے. پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جنت میں جانے کی بنیاد عقل ہوگی. عقل کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا. دوسری بات یہ عرض کی کہ عقل کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے عقل معاش اور ایک قسم ہے عقل معاد. عقل معاش تو میں نے آپ کو بتا دی. اب عقل معاد بتا دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے عقل معاد اور یہ خالصتاً اللہ والے ہی سمجھتے ہیں، دنیا دار نہیں سمجھ سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ میری آپ کی اصلاح فرما دے. ہمیں اصل میں اللہ والوں سے تعلق نہیں نا، جاتے نہیں نا ان کے پاس، ان کی صحبت اختیار کرتے نہیں نا، تو عقل معاد سمجھ میں نہیں آتی. عقل معاد کیا ہے؟ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کچھ رفقا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی گزرا باہر سے. آج کل موسمی کا اور سنترے کا موسم ہے، آج کل بہت بک رہے. تو اس نے کہا بھائی چنگے سنترے لے لو، چنگے سنترے لے لو. آواز آ گئی. ابھی چنگے کا لفظ تو پتہ نہیں پنجابی میں جائے گی، ہم لوگ اچھے سنترے لے لو. ایسے کرو، چنگے سنترے لے لو. اب یہ اللہ والے نے سنا اس کی بات کو اور ہوش آیا، بے ہوش ہو گئے. تھوڑا سا ہلایا جلایا لوگوں نے، تھوڑی دیر ہوش ہے. حضرت خلیف جو ہے، تم نے سنا نہیں کیا کہا اس نے؟ حضرت نے کہا اچھے سنترے وہ لے لو. نہ دوبارہ سے سنو کیا کہا اس نے، کیا کہا. حضرت اس نے کہا اچھے سنترے ہیں، چنگے سنترے ہیں، وہ لے لو. نہیں تم نے سنا ہی نہیں. سنو کیا کہا. چنگے سنترے یہ کہا. وہ یہ کہہ رہا ہے چنگوں کے سنگ ہو جاؤ تو تم تر ہو جاؤ گے. تم چنگوں کے اچھوں کے سنگ ہو جاؤ تو تم تر ہو جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے کبھی سوچا
ہم نے کبھی سوچے؟ چنگوں کے سنگ ہونے کا مطلب ہے واقعی تر ہو جانا. تو یہ حقیقت بات ہے, آپ یقین کریں. جو آدمی بھی کسی اللہ والے کے ساتھ ملا ہے نا, اوہو, جو آدمی بھی کسی اللہ والے کے ساتھ ہوا ہے نا, وہ تر ہو گیا. مجھے بتاؤ کون آدمی ایسا ہے جو اللہ والے سے ملا ہو اور اس کی زندگی میں تبدیلی. تر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. آپ نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز پڑھنے لگو. داڑھی نہیں رکھتے تھے, داڑھی رکھنے لگو. تہجد نہیں پڑھتے تھے, تہجد پڑھنے لگو. ذکر نہیں کرتے تھے, ذکر کرنے لگو. یہی تو تر ہونا ہوتا ہے. اور کیا تر ہونا ہوتا ہے؟ چنگے کے ساتھ ہو جاؤ تم تر ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں عقل معاد. اب سمجھ میں آیا عقل کتنی بڑی چیز ہے؟ عقل اگر اس کو آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھو گے نا تو دنیا میں لگ جائے گی, اور اگر اس کو دین کے اعتبار سے دیکھو گے تو دین کے بابو معاملہ سامنے. صوفی محمد اقبال صاحب اور رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ایک صاحب ہیں, میری ایک سے ان سے ملاقات ہوتی رہتی. پہلے وہ ڈیفینس میں رہتے تھے, اب مریض کہیں چلے گئے. کبھی کبھی میری ڈیفینس میں جو کہ مجلس ہوتی ہے وہاں میں جاتا ہوں, وہاں ان سے ملا. وہ اپنے مریدین کو داڑھی رکھنے کا بہت کہتے ہیں, اور جس کو جو بغیر داڑھی والا وہی داڑھی رکھ لے. اور کوئی بات نہیں, وہ داڑھی رکھ. نماز کے لیے نہیں کہتے, داڑھی رکھو, داڑھی رکھو. وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک دن ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا, آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا, اس کی شکل بگاڑ دیا آپ نے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت دیر تک سنتا رہا. پھر فرمانے لگے بھائی ہمیں بھی کسی نے بگاڑا ہے, ہم تمہارے بچے کو بگاڑا. کہا مت بھیجو. کس نے کہا؟ ہمیں بھی کسی نے بگاڑا ہے, ہم تمہارے بچے کو مت بھیجو ہمارے پاس. لیکن یہ بات طے ہے شیخ, قرآن مجید کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ. ہمارے جو ڈاکٹر رئیس صاحب رحمہ اللہ اس بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ تم اپنا ظاہر بنا لو, تم اپنا ظاہر بنا لو, تم اپنا ظاہر بنا لو. اور پھر فرماتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب میں شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت تو اس کو کر دے, میں صورت لے کر آیا ہوں. اگر ہم نے ظاہر بنا لیا, صرف ظاہر, آپ یقین کریں, مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے, اللہ اس ظاہر پر ہی فیصلہ کر دے گا. جاؤ بھائی جاؤ. آپ دیکھیں, آپ یقین کریں, ساری اماں کو, سارے اباؤں کو دیکھیں, اپنے بچوں کو کیسے غلطیوں پہ ڈھکن ڈھکتے ہیں. یعنی میرا بچہ ایسا نہیں ہے, میرا بچہ ایسا, ایسے کرتے. آپ کیا سمجھتے ہو یار جس کے منہ پہ داڑھی ہو؟ بڑا مشہور واقعہ, موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام جو فرعون کے ساتھی ہیں ان سب کو اللہ نے غرق کر دیا, سب کو غرق کر دیا, سب کو غرق کر دیا. وہ آدمی جو موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا نا, اس میں آسا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا, پگڑی اس نے باندھی ہوتی تھی, داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی, وہ نقل اتار. اور موسیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف اس سے ہوتی تھی. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایسے جلال میں اللہ سے, اے اللہ یہ کیا آپ نے, اس آدمی سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی, یہ میری نقلیں اتارتا تھا, آپ نے اسی کو چھوڑ دیا, سب کو تباہ کر دیا. میرے محبوب اس نے اصل میں شکل تمہاری جیسی بنا رکھی تھی نا, اس وجہ سے اس کو میں نہیں ڈوبایا. اصل میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. یہ جو ہمارا ظاہر بنا ہوا نا, ظاہر, یہ جو ہمارا ظاہر بنا, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, اس سے ہمیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہ مولوی صاحب ہیں, یہ مولوی صاحب ہیں, یہ مولوی صاحب ہیں, یہی کہہ رہے ہیں. کل میرے ایک مرید بس آیا رات مجلس میں, ہمارے یہاں مجلس میں, کل مسجد میں ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گیا, انٹرویو دینے کے لیے گیا, ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ تم کتنی تنخواہ لوگے, تو میں نے
70,000 روپے 80,000 روپے لکھا. تو اس نے کہا کہ یار 70,000 روپے 80,000 روپے بھی ٹھیک ہیں. تو وہ مینیجر کہنے لگا کہ یار یہ میری آپس کی بات ہے، میں تو آپ کو سیٹل کر چکا ہوں، مطلب آپ کا کام ہو چکا ہے، آپ پکے ہوئے نوکری. یہ بتائیں یہ جو آپ کا گیٹ اپ ہے، یہ جو آپ کا ظاہر ہے، آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس میں کچھ تبدیلی آ رہی؟ اس نے کیا کہا؟ سوری یہ نہیں ہو سکتا، میں شکل کو نہیں بدل سکتا، کسی سے نہیں بدل سکتا. نوکری چلی گئی. وہ کل مجھے آ کے بتایا تھا، میں نے کہا جانے کا نوکری گیا تم کیا کرے، تم سمجھتے وہ ایک ہی نوکری بس اس کا ختم. نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، واللہ ایسا نہیں. یہ تو ہم سمجھتے ہیں، یہ تو ہم سمجھتے ہیں. یہ میرا بیٹا مفتی صاحب بیٹا بنے یہاں پہ، جب یہ ایم فل کے لیے اپنا تھیسس لکھ رہا تھا، اس کا تھیسس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت. تو کراچی کے سارے بینکس جو ہے نا، ان کے جو سینئر لوگ ہیں نا، سینئر ترین لوگ ہیں نا، بینکنگ ہیڈ جس کو کہتے ہیں، اسلامک بینکنگ ہیڈ، ان سے پتہ کتنوں سے میں نے اس کو ملوایا. اور یہ جا کے ان سے کنسرن کرتا رہا، چونکہ کتاب لکھ رہا تھا. الحمدللہ اب تو مکمل بھی ہو گیا، اللہ کا شکر. اس دوران بینک الحبیب کے ہیڈ سے بھی ملاقات ہوئی اور بات ہوتی رہی. اور اس نے اس کو آفر کیا کہ آپ ہمیں بینک الحبیب جوائن کر لیں، بس ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو پتلون کبھی تو ٹائی باندھنی پڑے. میں اس زمانے میں پاکستان میں نہیں تھا، تو اس نے فوراً منع کر دیا، سوری یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اور مجھے وہاں پہ سعودی عرب فون کیا کہ ابو جان ایسے سے ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رازق ہے. اصل میں ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے. یہ جو یہاں مجلس ہوتی ہے نا، اس مجلس کا مقصود اصلی یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب کچھ نکال دو، اللہ کی محبت تمہارے دل میں آ جائے، بس اور کوئی مقصود ہی نہیں. یہ تو بیان کرنا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ایسا آ جاؤ، ورنہ در حقیقت جو اعمال ہوئے نا، درود شریف، یاسین شریف، چہل حدیث شریف، یہ اصل ہے. اس کے بعد ذکر، یہ جو بیچ میں بیان ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، بالکل اہمیت نہیں. ہمارے شیخ عبدالعزیز مکی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ نا سنتے سنتے سن ہو گئے، سنتے سنتے سن ہو گئے. ان کو کرنے پر کھڑا کریں، کرنے پر کھڑا کریں کہ یہ کرنے لگے. ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم سب کے معمول کا حصہ، ہم سننا چاہتے ہیں، کرنے بھی تیار نہیں ہے. جب تک کرو گے نہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ یقین کریں، کرنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہے عقل، جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی. وہ فرمایا عقل کی بنیاد پر لوگ جنت میں جائیں گے. پھر عقل کی میں نے دو قسمیں بتائی ہیں آپ کو، ایک عقل معاش اور ایک عقل معاد. ٹھیک ہے، یہ ایک نعمت ہے. دوسری نعمت ہے علم کی نعمت. عالم کیا نا، عالم جو دین کا، دیکھیے یہ بھی بات سمجھیں کہ علم کیا ہوتا ہے، کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح. علم جو ہے نا، وہ اصل میں جو دین کا علم ہے اسی کو علم کہتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دنیا میں اس علم کے علاوہ کوئی علم ہے ہی نہیں. بولے میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں آرکیٹیکٹ فلانا ہو گیا، میں، یہ علم ہے ہی نہیں، یہ علم ہے ہی نہیں. آپ نے کسی ڈاکٹر صاحب کو عالم کیسے سنا ہے؟ بڑے سے بڑا ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کر لو. آج کے میرے پاس ایک صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے 2 پی ایچ ڈی کیے. 6 مہینے 7 مہینے سے میرے پیچھے لگے گا مجھے بیعت کر لیا. میں نے کہا نہیں، آپ کو بیعت نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا.
کریں گے میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے مکی مسجد میں بیعت کی تھی. اب وہ مجھے مزید کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ایٹریکشن دے رہے ہیں کہ میں نے کہا بھیا آپ کو بیعت نہیں کرنی، آپ بڑے آدمی ہیں. ہمارے مولانا شاہ محمد ثانوی صاحب رحمہ اللہ عجیب بات فرمایا کرتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے ان کی بات جب مجھے یاد آتی ہے نا تو میں ہل جاتا ہوں. عجیب بات فرمایا، اپنی داڑھی کو پکڑ کے نا ایسے فرماتے یہ جو سفید داڑھی والے ہیں نا، یہ سفید داڑھی والے یہ جلی ہوئی ہنڈیاں ہیں، جلی ہوئی ہنڈیاں. ان کو سدھارنا بڑا مشکل ہے. اور یہ جو نوجوان بچے ہیں یہ تازہ گوشت ہے، ان کو جیسے چاؤ پکا دو. یہ فون آپ کی بات کو مان لیں. ایک اور بزرگ میرے پاس آتے ہیں. میں ایک مسجد عائشہ میں کئی سال جمعہ پڑھاتا رہا، نمازی پڑھاتا رہا. وہاں پہ بھی ایک بزرگ ہیں، وہ بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے سہارنپور میں جا کے بیعت کرائے تھے. وہ پچھلے 17 سال سے میرا تعلق ان سے، وہ میرے پاس ہے. تو جو حضرت شیخ جب آتے تھے تو میں نے ان کو عبدالحفیظ مکی صاحب سے بیعت کروائی. اب عبدالحفیظ مکی صاحب کا انتقال ہو، وہ ایک اور آدمی کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. وہ عمر میں ان سے کم ہے، وہ جاپان میں رہا، وہاں پہ رہا، وہ بھی آتا رہا مجلس میں. ایک دن دونوں نے کہا کہ مجھے بیعت کر. میں نے مجھے شیخ الحدیث کے مرید میں ان سے کہا، میں نے کہا میں آپ کو جو بیعت نہیں کروں گا. وہ لڑکا کہنے حضرت مجھے تو بیعت کر لینا، تم آئے جلدی، تمہیں بیعت کر لیتا ہوں، تمہیں بیعت کر لیتا ہوں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا، اس کو بیعت کر لیا، یہ تو ابھی 6 مہینے سے آ رہا ہے، میں آپ بس 15 سال سے لگا ہوں، مجھے بیعت نہیں کرے. میں نے کہا سر میں یہ جو سفید داڑھی والے ہوتے ہیں نا، ہمارے تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہ جلی ہوئی ہنڈیاں ہیں، جلی ہوئی ہنڈیاں، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. یہ اپنے واقعات سناتے نہیں ہیں، میں یہ تھا، میں وہ تھا، میں وہ تھا، میں یہ تھا وہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا. اس کو اس لیے جلدی سے بیعت کر رہے، یہ کچھ کہہ جائے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. بالکل سادہ تختی کو جیسے چاول لے لو، بس معاملہ آسان. ایسے عالم کو جو علم ہوتا ہے اس کے اندر عام آدمیوں سے زیادہ بڑائی تکبر پیدا ہوا ہوتا ہے. عجیب. آپ کو مال کا نا تکبر نظر آئے گا. کسی کے پاس حرام کا مال آ جائے اس کا تکبر آپ کو نظر آئے گا. کوئی موٹا تازہ ہو نا تو اس کو موٹا تازہ ہونے پہ تکبر نظر آئے گا. کوئی خوبصورت زیادہ ہو اس کی لیکن عالم کا تکبر، اللہ اللہ اللہ. یہ علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. عالم کے بڑے فضائل ہیں. حضرت شیخ الحدیث لکھا ہے نا کہ بھائی جب عالم جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ایک روایت میں آتی جب عالم بننے کے لیے استاد کے پاس جاتا ہے لڑکا نا تو ہر قدم پر اللہ ایک سال کی بات ثواب دیتے ہیں. اور ایک روایت میں آتی جب انسان دنیا میں کام کرتا ہے نیک، اللہ اس سے جب خوش ہوتے ہیں تو اس کو جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں. اور عالم سے جب خوش ہوتے ہیں تو اس کو جنت میں ایک شہر محل نہیں، ایک پورا شہر دے دیتے. کراچی پورا شہر دے دیتے. عالم کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے. لیکن عالم اس کو کہتے ہیں جو عمل کرے. ہاں یہ صحاح ستہ پڑھ لینا اور بخاری بھیا میں عالم بن گیا. اور بھائی علم کی پہلی ابتدا جو ہے نا، پہلی ابتدا لا ادری. جو یہ کہتے ہیں نا کہ لا ادری، بس سمجھ لو وہ کامیاب ہو. جو یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، بس وہ کامیاب ہے. اور جو یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، بس گیا وہ کام سے گیا، خلاص وہ گیا کام. اپنے آپ کو بالکل عالم کی نشانی یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ. جس کے پاس جتنا علم ہوگا نا، آپ یقین کریں، جس کے پاس وہ اتنا جھکا ہوا ہو.
آپ بالخصوص علماء کو دیکھیں، بالخصوص اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ دیجیے گا، زیادہ تر آپ علماء کو دیکھیں، وہ جو بیچارے مسجد میں امامت کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے امام صاحب کو، اور امام صاحب خاموش سنتے رہتے، خاموش سنتے رہتے۔ یہ اصل میں ان کے علم کا معاملہ ہے، وہ اس وجہ سے سن رہے ساری باتیں۔ عام آدمی کی بات نہیں سنتا، سوال بدل، عام آدمی سن ہی نہیں سکتا، اس کے اندر تو عجیب اندر سے وبال ہوتا ہے، سوال بدل سنتا نہیں، سنتا ہی نہیں ہے وہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ مفتی رفیع حسین عثمانی صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے بیعت کر لیں، مجھے بیعت کر لیں، تو حضرت نے ان کو بیعت نہیں کیا، اپنے بیٹے کو جو مفتی اعظم پاکستان ہے ان کو بیعت نہیں کیا۔ تقی عثمانی صاحب نے کہا ابا جی مجھے بیعت نہیں بنایا کرتے، ان کو بھی بیعت نہیں کیا۔ پھر جب زیادہ زور لگایا تو ان دونوں کو پڑھ کے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کے پاس لے کے چلے گئے۔ وہ فرمایا عالم کا کبر جو ہے نا غیر عالم کے پاس جا کے ٹوٹتا ہے۔ عالم کو چونکہ اپنے آپ کو میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما دے اور جو کتابیں پڑھ لے، حافظ بن جائے، عالم ہے، وہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کو سنبھالنا بہت بڑا کام ہے۔ عالم اس کو کہتے جو عمل کرے، جو عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ سے مفتی رفیع عثمانی صاحب کو اور تقی عثمانی صاحب کو بیعت کروا، تم ان سے بیعت کرو تاکہ تمہارا کبر جو ہے نا، تمہارا کبر جو ہے نا، ہاں یار کوئی عالم کسی غیر عالم کے پاس جاتے اور آج میرے پاس آ جاؤ، یار آپ عموماً کر کے دیکھیں، آپ اپنے ہاں اپنی مسجد میں، اپنی مدرسے میں پروگرام کے لیے بلائیں، اس کو بلائیں، اس کو بلائیں، میں چھال دوں، اور کوئی آپ کے پاس بھی آ جائے تو آپ پوچھتے بھائی آپ نے حضرت میں نے ان کو بھی بلایا ہے، حضرت میں ان کو بلایا ہے، بس ان کو بلا لیا، بس ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ کافی ہے۔ اب اصل میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، اس کا کبر بول رہا ہے اندر سے۔ یہ بات کوئی کہے گا نہیں آپ کو، یہاں پہ بھی جو علماء بیٹھے نا وہ بھی ناراض رہیں گے مجھ سے، اب جب آپ ہماری لڑائی کر رہے ہیں۔ اصل میں اس رگڑائی سے انسان بنتا ہے۔ ہاں یہ بتا دوں آپ کو، جو رگڑائی ہے نا، رگڑائی، کل میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے بہاری میں انتقال ہوا، ان کی شیخ ہے شیخ پھول پوری رحمہ اللہ۔ حضرت پھول پوری جو تھے نا وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ان کو حکیم تھے، یہ معجونے بناتے تھے اپنے پیسوں سے، شیخ سے نہیں لیتے تھے پیسے۔ ہاں آپ لوگ تو شیخ سے پیسے لینا چاہتے ہیں، دعویٰ دینا شیخ پیسے، وہ اپنے پیسوں سے خوب بناتے تھے، وہ بنا کے اپنی شیخ کو کھلاتے تھے، اور ساتھ میں ان کی مالش بھی کرتے تھے، اور ہاتھ پیر بھی دبائے تھے خوب خوب خوب۔ اور پھول پوری رحمہ اللہ ان کو ڈانٹتے بھی تھے، اختر یہ تم نے کیا کیا، یہ غلط کیا ہے، یہ صحیح کیا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسے سنتے بھی تھے ان کی بات، سنتے بھی تھے ان کی بات، بہت سنتے تھے ان کی بات۔ ایک دن حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ یار میں نے سوچا کہ یار یہ میرے شیخ بھی اتنا مجھے ڈانٹتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے یار، سب جو لوگ آتے ہیں حضرت کے بیان سننے کے لیے ان کو مرغا پلاؤ کھلاتے ہیں اور مجھے ڈانٹتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو ایک دن حکیم صاحب فرماتے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شیخ سے کیا کہ حضرت میں آپ کی اتنی خدمت کرتا ہوں، آپ کے رشتے بناتا ہوں، آپ کے سر میں تیل لگاتا ہوں، آپ کے پیر دباتا ہوں، پھر بھی آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، اور یہ لوگ جو آپ کو بیان سننے کے لیے آتے ہیں آپ ان کو مرغا کھلاتے ہیں، پلاؤ کھلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا تو تجھے مرغا کھانا ہے،
بھائی اس کے لیے مرغا لاؤ، بھائی مرغا لاؤ. مرغا لایا گیا، مرغا کھا لیا. اچھا بھائی چل تو جا یہاں سے، چل یہاں سے چل، دروازہ چھوڑ، گھر چھوڑ، جا جا. حضرت یہ میرا مطلب تھوڑی تھا کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیں. فرمایا تو مرغا کھانا چاہتا ہے یا؟ ہاں یہ سمجھیں، جب شیخ کسی کو ڈانٹتا ہے نا، یہ مرغا کھانی زیادہ قیمتی ہے. لیکن اب مزاج بدلا ہوا ہے، سب کا مزاج بدلا ہوا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ شیخ صاحب ادب سے بات کریں مجھ سے، شیخ صاحب مجھ سے ادب سے بات کریں، شیخ صاحب میرا رعایت کریں کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، میرے پاس 4 گاڑیاں ہیں، میں انڈسٹری کا مالک ہوں، میرا بیٹا انگلینڈ میں ہے، تو شیخ صاحب تھوڑا سا میرا خیال کریں. اصل میں بھائی دیکھو، اگر خیال ہوگا نا تو پھر تمہاری اصلاح نہیں ہوگی، یہ تم سمجھ لو اچھی. اگر تم اصلاح چاہتے ہو تو پھر رگڑا ہی ہوگی. پھر خود ہی فرمایا اختر یہ جتنے لوگ مرغا کھا کے جا رہے ہیں نا، ان کو کوئی نہیں پہچانتا، اور میرے بعد لوگ تجھے ہی پہچانتے رہیں گے. ہاں میرے بعد تجھے لوگ تجھے ہی پہچانتے، اور آج پہچان رہے، ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ پہچان رہے. لیکن کتنے لوگ مر گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے. لیکن حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ آج بھی لوگ نام حکیم اختر رحمہ اللہ، پتہ کتنے لوگ جانتے. تو علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور علم دین کا علم ہے، اور عالموں کی قدر کریں. ایک جگہ میں نے پڑھا، جو عالموں کی قدر نہیں کرتا کیا بعید ہے کہ موت سے پہلے اللہ سے ایمان چھین لے. ہاں اگر آپ کے دل میں کسی عالم کے لیے، میں بار بار اپنی مجالس میں کہتا ہوں، جب بھی آؤ نا کسی میرے پاس آؤ یا کہیں پر بھی جاؤ، اس عالم کو چیک کرنے مت جایا کرو اس کو کیا آتا ہے. میں سوال لے کر آیا، ہماری مجلس میں ایک آدمی آتا تھا، بہت سوالات کرتا تھا، بہت سوالات کرتا تھا، اور ہمارے 2-3 صاحبان تھے ان کو جواب دیتے رہتے تھے. ایک دن اس نے سوال کیا مجھ سے، مجلس جب ختم ہو گئی، کہتے یہ بتائیے کہ آدم علیہ نبی کے نا علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے. تو ہمارا ایک آدمی تھا، وہ بڑا مطلب اس سے ناراض تھا، وہ کیا پیچھے لگا رہے تھے، آپ سب یہ سوال یہ سوال. کہنے لگا بھائی وہ ٹنڈو آدم میں پیدا ہوئے تھے، بتا دیے کوئی ہچکا ہے. ابے بھائی تجھ سے اللہ پوچھے گا آدم کہاں پیدا ہوئے تھے، پوچھے گا؟ یہ تو پوچھے گا ہی نہیں اللہ. وہ گئے وہ ٹنڈو آدم میں پیدا ہوئے تھے، بتا بھائی تجھے کچھ رائے. انا للہ و انا الیہ. جو کرنے کا سوال وہ نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، سوالات زیادہ مت کیا کرو بھائی، جتنی بات کرنی ہے، جتنی بات اس پر عمل کرو، بس عمل کرو، بس عمل کرو. سوالات زیادہ کرنے سے آپ پر لازم ہوتا ہے وہ کام کرنا. علم سیکھنا چاہیے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. عالموں کے پاس جانا چاہیے، ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. آپ یقین کریں، آپ یقین کریں، آپ اللہ والا جان چکا دیں، ان کی صحبت کے ساتھ آپ کو نظر آئیں. واللہ ایک آدمی تھا، اس کو شراب پینے کی بڑی بیماری تھی، بہت بیماری، اور بیماری چھوٹتی رہی تھی. بہت گیا ادھر، کسی نے اس سے کہا جیسے ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ تمہاری شراب چھوٹ جائے گی. تو یہ واقعہ خود مجھے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ جیسے ڈاکٹر صاحب کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، انہوں نے سنایا کہ وہ آدمی حضرت کے پاس چلا گیا. اس دن حضرت کی مجلس تھی، جیسے آج مجلس ہے، لوگ بہت تھے. تو وہ بیٹھنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب کی عادت یہ تھی، ایسے بات کرتے تھے نا، کبھی اس کو دیکھتے تھے، پھر 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 اس کو دیکھتے، ایسے حضرت سب کو دیکھتے رہتے. ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ نے ایسے دیکھتے دیکھتے اس آدمی میں بھی نظر پڑ گئی، اور پھر وہ کہتے کہ وہ آدمی بات نہیں کر سکا، رش دار تھا، اور وہ چلا گیا. میں وہ دیکھنے کی برکت سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد سے موت تک کبھی شراب ہی نہیں پی.
اور اگر وہ سیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے. جو عالموں کی صحبت اختیار کر کے آیا وہ یہ معمولی بات نہیں ہے. علم کا حاصل کرنا تو نور نالا نور، اس سے اچھی زیادہ اور کیا بڑی بات ہو سکتی. عالموں کو بیٹھنا دیجیے نا، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے، 2 نعمتیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک عقل اور ایک علم. تیسری نعمت ہے ادب کرنا. آج ہمارے اندر سے ادب نکل گیا. شیخ اور مرید کی بات نہیں ہے، یہ اوور آل بتا رہا ہوں. ہمارے اندر سے ادب نکل گیا، اور ادب نکل گیا اس وجہ سے علم بھی نکل گیا. علم نکل گیا اس وجہ سے عقل بھی نکل گئی. سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. یاد رکھیں، اگر علم میں کمی ہوگی نا تو وہ ادب پوری کر دے گا، لیکن اگر ادب میں کمی ہوگی تو علم کبھی پوری نہیں کر سکتا. سوال پیدا کرتا. جس نے ادب کیا، ہم شروع سے نا جب چھوٹے سے جب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس وقت سے 50 سال ہوئی اس بات کو. آج بھی معاملہ وہی ہے. جو ادب کرے گا وہ کامیاب. اور ادب آج ہم سب میں سے نکل گیا. آپ ہر ایک آدمی اپنے گھر کا مواخذہ کر لے، ہر ایک آدمی. لیکن کوئی عالم ہو، اس کے گھر والے ہوں، ان کا مواخذہ کرے. میں بہت لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اپنے بچوں کو دین سکھائے، دین سکھائے اپنے بچوں کو. پھر دیکھیں آپ کیسے وہ آپ کا ادب نہیں کرتا، کیسے وہ آپ کا ادب نہیں کرتا. ایک بچے کو آپ ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، وہ انگلینڈ چلا جائے، جو وہاں سے انگلینڈ سے آئے گا وہاں کے ڈرائنگ روم بیٹھے گا، ابا ہے نا تو وہ بیٹھے ہی رہے گا، اٹھے گا نہیں. پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، پریکٹیکلی عملاً یہ بات کر کے دیکھیں، عملاً یہ بات کر کے دیکھیں. لیکن ایک بچے کو آپ حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں. اب وہ گھر میں، ابا گھر میں آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے ابا کا احترام کر کے، ابا کو پہلے نہ بیٹھے، بعد میں بیٹھے، اس سے پہلے بیٹھے. یہ بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ یقین کریں. اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں پوری سورت اتار دی، پوری سورت اتار دی. بے ادبی پر پوری سورت اتار دی. ایک آدمی سے بتا دے آؤ محمد، اس زمانے میں قافلے آتے تھے دور دور سے. یہ محمد کا جو نام ہے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایسے کہا اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. پوری صورت اتار دی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چلے جائیں تو انتظار کرو، بلاؤ نہیں. یہ ادب ہے. ہاں یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. اور ادب سے ہم سب لوگ خالی ہیں، سب لوگ خالی. یاد رکھیں، جس کو جو کچھ ملا ادب سے ملا. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں آپ بیتی جو لکھے اس میں ایک عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور یہ میرے اوپر عملاً ہو چکی سے بتا رہا ہوں یہ بات. وہ میں کہ اگر تمہارا شیخ، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا کوئی بڑا تمہیں ڈانٹ رہا ہے کسی بات پر، مثال کے طور پر یہاں سے بلب اتار لیا، اب والد صاحب ڈانٹے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کر دیا تم نے، یہ کر دیا احمد، تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا. اب وہ عمل سے کیا نہیں، وہ کیا چھوٹے بچے نے، حذیفہ نے کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا بیچارے نے. اگر وہ اتنا سے کہہ دے نا ابا جی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے نہیں کی، فرمایا یہ بے ادبی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو کسی کو اس میں بے ادبی نظر آ رہی ہے؟
کہ بھائی یہاں سے بلب اتار دیا، کیوں اتار دیا؟ آج ضرورت تھی، یہ تھی۔ احمد اتنا سے کہہ دیا ابا جان سے، ابا جی یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ چھوٹے بھائی نے کیا۔ فرمایا یہ بیگ بھی ہے کہ جب تم سے تمہارا بڑا ڈانٹ رہا تھا تو تم نے اس کا کاؤنٹر کیوں کیا، کیوں کہا یہ میں نے کیا، یہ تمہاری بیگ بھی ہے۔ جی کہاں ہے ادب بھائی، کہاں ہے ادب؟ آپ یقین کرو پہلے لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پہلے لوگ اتنے ذکر اذکار نہیں کرتے تھے، لیکن ادب ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا۔ میرے استاد حضرت قاری فتح صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے شاگرد تھے قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ، بہت نام سنا ہوگا، جو قرہ ہیں علماء وہ جانتے ہیں، عوام انہیں شاید جانے نہ جانے۔ ملتان میں 40 سال تک پڑھایا انہوں نے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ گئے، عمرے پہ گئے، پھر مدینہ چلے گئے، حضرت قاری فتح صاحب رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہاں اور بڑے خاص شاگرد جو مجھے قاری رحیم بخش صاحب، فرمایا ابھی کیا نظم ہے؟ ایسے 1-2 دن رکھنے کا ارادہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آج رات ہماری جگہ کھانا ہے تو تم چلو گے؟ حضرت شکشور کیا بات ہے، اس سے چھوٹ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے طے ہو گیا، حضرت کو جانا ہے اپنے استاد کے ساتھ کھانے پر رات۔ تو یہ بڑے قاری صاحب رحمہ اللہ جو ہے نا، قاری فتح صاحب، یہ نابینا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جس گاڑی میں قاری فتح صاحب رحمہ اللہ کو بیٹھنا تھا، اس گاڑی میں قاری رحیم بخش صاحب کو نہیں بیٹھنا تھا، ان کو دوسری گاڑی میں بیٹھنا تھا۔ تو ان کو لایا جا رہا تھا، قاری رحیم بخش صاحب چونکہ بینا ہے آنکھ، وہ جلدی سے باہر آ گئے۔ حضرت قاری صاحب رحیم بھی ہیں تو آہستہ آہستہ آ رہے تھے، لوگ پکڑ کے لا رہے تھے انہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے ہاں بیٹھتا ہوں، لیکن بیٹھے نہیں، ادب کی وجہ سے بیٹھے نہیں، کھڑے رہے۔ اور پھر لوگ آتے رہے، لیکن قاری رحیم بخش صاحب گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ جب حضرت قاری فتح صاحب رحمہ اللہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو پھر قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو علم ہے نا، علم ایک ہوتا ہے نا کتابی علم، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سینہ بسینہ جو چلتا ہے نا، وہ اصل میں علم ہے، وہ ادب ہے ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ جب بڑے خاصے بیٹھ گئے تو اس کے بعد یہ بیٹھے اور گاڑی چلنا شروع۔ بڑے خاصے رحمہ اللہ کی گاڑی آگے تھی اور یہ گاڑی پیچھے تھی، اور گاڑی چل رہی۔ ایک جگہ سگنل پہ گاڑی جا کے رک گئی، رش ہونا، لال بتی جل گئی۔ اب جیسی لال بتی گرین ہوئی، گاڑیاں پھر چل رہی، چلتے ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اس ڈرائیور کو جگہ مل گئی ہوگی اور بڑے خاصے گاڑی پھنسی ہوئی تھی، تو اس نے یوں کر کے نکال کے وہ آگے لے گیا، بڑے خاصے گاڑی پیچھے لے گئی اور یہ آگے کے چلی آئی۔ تو حضرت نے اس سے کہا ڈرائیور سے، بھائی گاڑی رکاؤ۔ راستہ ابھی آ گیا، اب تم گاڑی رکاؤ، وہ گاڑی رکا دی اور گاڑی سے اتر گئے۔ فرمایا ایسے بے ادب ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو میری شیخ کی گاڑی سے اپنی گاڑی کو آگے لے جائے۔ اللہ، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ہاں، ہم کو ادب معلوم ہی نہیں، ادب کیا ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں ادب کیا ہے۔ اب یقین کریں، ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن ادب کا مطلب یہ قدیم طور پہ نہیں ہے کہ شیخ سے ڈرنے لگو، یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ شیخ جو ہے نا ہر وقت ڈانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے، جلدی سے والی صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، ایسے کچھ کہنے والے ہوں گے سب، ان کو دیکھ کے جب ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہوں، کیا میں سب بات کروں۔ ہمارے شیخ عبدالعزیز مکی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، حضرت نے کتاب پڑھی شیخ کے آداب شیخ کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔
حضرت خود سنایا مجھے یہ بات، یہ خود سنایا مجھے، مجمع میں نہیں، اکیلے میں بیٹھے خود سنایا مجھے، شاید ایک دو لوگ اور ہوں. شیخ کا ادب کیسے کرنا چاہیے، شیخ کا ادب کیسے کرنا چاہیے، یہ سنا دی. شیخ کا ادب کیسے کرنا چاہیے. مفتی صاحب ادھر مفتی صاحب ادھر شیخ کا ادب کیسے کرنا چاہیے. تو حضرت نے وہ کتاب سنی اور کتاب پڑھی، اور کتاب پڑھنے کے بعد حضرت فرماتے کہ دوسرے دن جب میں آیا نا تو میں وہ جو رات کو کتاب پڑھی تھی اس کو دیکھ کر حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. تو جیسے کھل کر بیٹھنا ہوتا ہے ایسے مطلب ادب ادب میں آپ کو سمجھا دوں ادب میں اور بے ادبی اس کو کہتے کس ادب. حضرت کہتے ہیں وہ میں آگے بیٹھ گیا. تو شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمہ اللہ نے اپنے کسی دوسرے ساتھی سے پوچھا جو وہاں بیٹھے ہوں گے کہ اس کو کیا ہوا، عبدالحفیظ کو کیا ہوا. عبدالحفیظ جی حضرت بھائی خیریت ہے، خیریت ہے. ہاں ہاں حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیریت ہے خیریت ہے. حضرت پھر خاموش ہو گئے، پھر بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے سے پوچھا بھائی اس کو کیا ہو گیا. پھر پوچھا عبدالحفیظ خیریت ہے، ہاں حضرت خیریت ہے خیریت ہے خیریت ہے. پھر اپنے کام میں تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے. پھر وہ خاموش جب سے بیٹھے ہوئے پاؤں یوں کر کے ایسے. پھر پوچھا عبدالحفیظ خیریت ہے، ابے بھائی پی کے تو نہیں آیا تو آج. مطلب شیخ کا ادب کرنا ہے، ایسے نہیں اپنے آپ کو. ابے بھائی اللہ کے ولی ادب اپنی جگہ پر ہے. آپ یقین کریں میں قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت اتنی مجھ سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کتنی محبت مجھ سے کرتے تھے. لیکن میرے خوف کا یہ عالم تھا. آخری سفر جو حضرت کا پاکستان میں ہوا نا، آخری سفر، تو حضرت نے اس سفر میں کسی کو رات نہیں دی، سب کو بیان دیا. بیان کرنے جاتے اور واپس آئے، بیان کرنے جاتے واپس آئے. تو وہی شیڈول میرے لیے بھی طے ہوا. تو مفتی شاہد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ شیڈول طے ہو گیا. میں نے کہا میں بھی آ رہا ہوں حضرت کے پاس. حضرت کے پاس میں چلا گیا. میں نے کہا آپ نے سے وعدہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے دیں گے، رات میرے گھر میں ہو گیا، منع کیسے کر رہے ہیں. حافظ صاحب میں بڈھا ہو گیا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا. میں نے کہا حضرت میں آپ کو اپنے گھر میں بٹھاؤں گا، پھر اٹھاؤں گا ہی، وہ وہیں رہیے گا. آپ مفتی شاہد صاحب پیچھے سے کہہ رہے ہیں نہیں حافظ صاحب وہ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں، حضرت نے کسی کو وقت نہیں دیا. تو حضرت ان سے کہہ رہے بھائی آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ جانتے نہیں حافظ صاحب. اچھا بھائی حافظ صاحب کا وقت دے دو، حافظ صاحب کا وقت دے دو. اور وہ رات حضرت میرے گھر میں رہے الحمدللہ، کسی کو نہیں ملی. اس سفر میں کوئی رات کسی کو نہیں ملی، مجھے ملی. اتنی شدید مجھ سے محبت کرتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میرے خوف کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر میں حضرت کے پاس جاتا کوئی بات کرنے کی تو سوچتا رہتا تھا یار کروں نہیں کروں کروں نہیں کروں. ادب اپنی جگہ پر ہے. میرا عرض کرنے کا مدعا صرف یہ ہے ادب ایک علیحدہ چیز ہے، اور مطلب شیخ کا ادب احترام سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں یا آپ کوئی بات کر رہے ہیں جو بے ادبی میں آتی ہے. ایسا آج میں نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا آپ کے سامنے. مفتی صاحب آ گئے اس لیے ان کے سامنے وہ تینوں چیزیں دہرا دیتا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے. نمبر 1، سب سے پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا، اور جنت میں جانے کا دار و مدار عقل ہے. اور اس عقل کے ذہن میں بتایا عقل کی 2 قسمیں، ایک عقل معاش، ایک عقل معاش. یہ پہلی نعمت بتائی میں نے. اب دوسری نعمت بتائی علم. عالم اس کو کہتے ہیں جو باعمل ہو. اگر عالم باعمل نہیں ہے تو اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے میں نہیں کہہ سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے. اور عالم اس کو کہتے ہیں جو یہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، بس پھر اس کو اللہ علم دیتا ہے، پھر اللہ اس کو علم دیتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں،
اس کو اللہ لڑا نیچے پڑے گا. شیطان بولے میں یہ رہن دو میں پھون پھاں فلانا ڈھماکا. پھر کہتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، چلاؤ جہنم میں. لیکن یہ مطلب کہ عجیب اللہ کا نظم بتاؤں میں علم کے اعتبار سے نا. اچھا ایک بات یاد آ گئی، یہ بات ذہن میں رکھے. علم تھا نا، وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ کتنے بھی غصے میں ہوں، ان سے اگر کوئی درخواست کی جائے گی نا اللہ فوراً قبول کر لے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے، آپ یقین کریں. اللہ کتنے غصے میں ہوں، اگر آپ غصے میں نا آپ کا بیٹا آپ سے 100 روپے مانا ایک تھپڑ مار کے آپ بھگا دیں گے اس کو. یہ آپ کا اپنا بچہ ہے ہاں، لیکن اللہ کا نظم بڑا عجیب ہے. ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ ان علی کا لانا چیرا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے. لیکن جو اللہ نے شیطان نے کہا نا اللہ سے، اللہ بس مجھے آپ اتنی مہلت دے دیں کہ میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بگا ہاں ٹھیک ہے منظور جاؤ. دوسری بڑی نعمت میں نے آپ کو بتائی علم کی ہے. اور عالم جتنے بھی ہوتے نا ان کے اندر دنیا والوں سے زیادہ تکبر ہوتا ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے بھی کہیں گے، ہو سکتے ہیں بعد میں مجھے کہیں کہ آپ نے میرے سامنے کیوں کہا. اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ حافظ صاحب ایسے مطلب مکھن لگانے والے. تیسری بڑی نعمت آپ کو میں نے بتائی کہ وہ ادب کی نعمت ہے. جس کو ادب آ گیا خدا کی قسم اس کو علم آ گیا. اگر ادب نہیں ہوگا تو علم کام نہیں کرے گا. یہ لکھ لے میری بات. اگر ادب ہوگا اور علم نہیں ہوگا تو یہ پھر بھی اوپر چلے جائے گا. علم نہ ہو لیکن ادب ہو تو یہ آدمی اوپر چلے گا. علم ہو اور ادب نہ ہو یہ آدمی نیچے چلے گا. آج کے لیے یہ 3 نعمتیں کافی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی وقت حاضری ہو گیا تو بتاؤں گا. ان ساری جو بات میں نے بات کی ہے نا، ان ساری باتوں کا تعلق نا دل سے ہے. یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ جو باتیں میں نے کہی نا شاید کسی کو اچھی لگ رہی ہوں، کسی کو کڑوی لگ رہی ہوں گی. حافظ صاحب نے کیونکہ میں تو کڑوا بیان کر دی. تو اقبال یوسف صاحب ہیں اللہ ان کو سلامت ہے، یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. ہمارے مفتی اختر صاحب ہیں نا، یہ ہمارے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جتنے مولوی نے کسی نے ان سے جا کے شکایت کی ایک جمعے میں کہ آج حضرت نے حافظ صاحب نے جو جمعہ پڑھایا نا اس میں بہت سخت بات کی ہے، بہت سخت بات کی ہے. مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ کو شکایت کی میری جا کے. حضرت فرمایا الحمدللہ یہ مولویوں نے میٹھی باتیں کر کر کے سب کو شوگر کر دیا ہے. کوئی تو حافظ صاحب جیسے ہے جو انجیکشن لگانے والے ہیں. ان ساری بات کو تعلق دل سے میرے بھائی. اللہ کرے ہمارے دل میں یہ بات آ جائے. میں واللہ آپ سب کو کہہ رہا ہوں، اللہ لازم سب سے کہہ رہا ہوں. میں مفتی صاحب میرے سر پر اللہ ان کو سلامت رکھے، اقبال یوسف صاحب سر پہ، آپ سب جتنے علماء صلاح یہ سب لوگ بڑے، میں سب سے زیادہ کمزور ہوں. لیکن میں کیا کروں، مجھ سے نا صحیح بات کے علاوہ مطلب وہ مکھن لگانے والی بات مجھ سے ہوتی نہیں. اللہ میری اصلاح فرما دے. اس سب چیزوں کا تعلق دل سے. اگر دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، دل گندا ہے تو سب کچھ گندا ہے. تو دل کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا اللہ اس کا دل صاف کر دے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا ہے سنا ہے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.